अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और न्यू एपिसोड में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। क्यों आए हो? डीए सामने बैठे शख्स से बोला, जो मज़े से बैठा इधर उधर देख रहा था, जिसे कुछ ढूंढ रहा हो। क्या तुम जानते नहीं मैं क्यों आया? बता देता हूँ वो क्या है ना। मैं चाहता हूँ दरियान की कॉल से पहले मैं उसका काम कर दूँ। आखिर दोस्त काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस शख्स ने ज़ोरदार कहका लगाया। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा खून करूँ? डीए ने सुर्ख ग्रे आंखों से घूरा। यार तुम सोते नहीं हो क्या? हर वक्त आंखें लाल रहती हैं। इस मासूम से दूर रहना वरना बेचारी डर जाएगी। इस शख्स ने आगे झुककर राजदारी में कहा, मेरा आज मूड है किसी का मर्डर करने का। डीए ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जो ब्लैक सूट में था। खूबसूरत सा, पर डीए के आगे उसकी खूबसूरती थोड़ी कम थी, जो उसे हमेशा गुस्सा दिलाती थी। चलो सीरियस बात करते हैं। दरियान चाहता है डीए उसे छोड़ दे। दरियान कौन होता है डीए पर हुक्म चलाने वाला? ले जाओ उसे, वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है उसने, डीए ने बेजारी में कहा। एहसान करने की वजह वो शख्स उसके इतने जल्दी मानने पर हैरान हुआ। उसके बाप को इतनी जल्दी नहीं मरना, अभी तो बहुत हिसाब बाकी है। इतनी सज़ा काफ़ी है, बाकी बाद में और अलग अंदाज में। वो कहता हुआ अनल के रूम की तरफ बढ़ गया। तुम यहाँ क्यों आए थे? हनान हैदर अंदर सामने खड़े शख्स को हैरत से देखा। तुम्हारी लाश लेने आया था, पर डीए ने कहा अभी टाइम है, सो जल्दी आऊँगा तेरी बारात लेने। इस शख्स ने हनान को घूरते हुए कहा, अपन तेरे हाथ इतनी जल्दी नहीं लगने वाला। हम माफिया हैं, हमें पकड़ना बहुत मुश्किल है, तेरे जैसे के लिए। हा हा। हनान ने उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए कहका लगाया। दरियान ने हुक्म दिया है डीए से अनल हयात को आज़ाद किया जाए, और मैं लेट हो रहा हूँ, तुम उसे लेके जाओ अपने के बाप के पास। वो संजीदगी से बोलता आगे बढ़ गया। सीरियसली डीए उसे छोड़ रहा है? और सुन, डीए की राइट हैंड हनान सुल्तान को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अपना वक्त बर्बाद मत कर मेरे पीछे, जाके अपना काम कर। इसे आगे बढ़ते हुए देखकर हनान ने चिल्ला कर कहा, उफ या अल्लाह, बहुत भूख लगी है। उस अच्छे लड़के ने बस एक बार खाना खिलाया, ये नहीं दोबारा पूछ लूँ भूख लगी है या नहीं। घर पर तो हमें भूख नहीं लगती, यहाँ बहुत लग रही है। बाबा के पास भी नहीं जाने दे रहे, लगता है बाबा ने पैसे नहीं दिए, वरना छोड़ देते। अनल बेड पर बैठी हुई खुद से बड़बड़ा रही थी। आज दूसरा दिन था। रात हनान उसे खाना खिला कर गया था। सुबह नाश्ता भी करवाया मुलाजमा ने, जिसे हनान ने रखा उसके लिए। वो खुद उसे नहीं खिला सकता था। हनान को लगता था शायद डीए को ये बात नहीं पता होगी, वो खुद से खाना नहीं खाती। वो फिर से घुटनों में सर दिए फिर से रोने लगी। जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर उसने सर उठाया तो सामने वही मास्क में दहशत के साथ खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें उसे हमेशा डरा देती थी। वो उसे करीब आते देखकर बेड से उठ खड़ी हुई। हाँ, हमारे पास मत आए। अनल को उसका थप्पड़ याद आया, जिसके निशान अभी तक थे। वो बिखरी हुई हालत में थी, सफ़ेद गाउन में बिखरे बाल, रोने से आंखें, नाक लाल थी, गुलाबी होंठ कांप रहे थे। वो पीछे होती दीवार से लगी। डीए चलता हुआ उसके करीब आकर रुका। अपने बाप के पास जाना चाहती हो? उसने झुककर रोबदार आवाज़ में उसके कान में कहा। अनल उसकी बाहरी खूबसूरत आवाज़ से घबराती हुई हाँ में सर हिलाया। फ्रेश होकर नीचे आओ। डीए उसकी खुशबू में एक गहरा सांस लेता पीछे हुआ। क्या हमारा निकाह हो रहा है? अनल ने डरते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ग्रे आंखों में देखा। डीए हैरत से उसे बेवकूफ़ लड़की को देखा। उसे इस हालत भी लगा वो निकाह करेगा। तुम राज़ी हो तो कर लेते हैं, डीए ने तंजिया कहा। नहीं, बाबा से तो पूछा नहीं, फिर कैसे कर लें? और हम तैयार भी तो नहीं हैं ना, हालत देखें हमारी। ऐसे निकाह नहीं होता। अच्छे से तैयार होते हैं ना, और बाबा भी साथ होते हैं सबके। फिर हम तो बाबा से दूर हैं ना। अनल उसकी हाँ पर अपनी अक्लमंदी जाहिर की। डीए सही कहता है, वो वाकई एक बेवकूफ़ लड़की है। सब तैयारी हो जाएगी, निकाह के बाद तुम्हारे बाबा से मिलने चलेंगे। डीए को उसकी बेवकूफ़ी गुस्सा दिला रही थी। नहीं,
پھر معاف نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے فلموں میں اور ہم کسی کو پسند کرتے ہیں۔ انل اس کے نرم رویے پر ہمت سے بولی۔ کون ہے وہ؟ ڈی اے کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی۔ وہ بہت اچھے ہیں، ہم پارٹی میں ملے، دریان حیدر خان ہیں۔ انل نے ڈرتے ہوئے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ اسے لگا اس نے نکاح کر لیا تو وہ دریان سے کیسے مل پائے گی۔ مجھے وہ انسان پسند نہیں اور تم اب میرے ساتھ راضی ہو تو بہت جلدی آؤں گا پھر سے لینے تمہیں۔ ابھی جا کے اپنے باپ کو زندہ کرو۔ ڈی اے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر بولتا اسے بیڈ پر دھکا دیتا روم سے نکل گیا۔ بابا کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ایسا کیوں کہا؟ ہمارے بابا کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ انل اپنے باپ کا سنتے تڑپ گئی، روتے ہوئے جلدی سے روم سے نکلی۔ سامنے حنان سے ٹکر ہوئی اور روتے ہوئے اسے منت کرنے لگی۔ حنان اسے چپ کرواتے ہوئے کہا اور اسے لے کر گاڑی میں بٹھایا۔ سامنے آتے ظفر کی نظر اس حسینہ پر گئی جسے دیکھ کر وہ کمینگی سے مسکرایا، لیکن اس بات سے انجان ڈی اے نے اس کی آنکھوں کی شیطانیت دیکھ لی ہے۔ ڈی اے کے گھر میں ایک قاتل حسینہ، کیا چکر ہے؟ ظفر نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے کام سے کام رکھ ورنہ بہت برا وقت آئے گا تیرا۔ ڈی اے نے غصے میں کہا، کام بتاؤ اپنا۔ اے سی پی بہت تنگ کر رہا ہے، اسے راستے سے ہٹاؤ، باس کا آرڈر ہے۔ ظفر غصے میں بولتا چلا گیا، پہلے تجھے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ظافا سامنے بیٹھے لڑکے سے کہا۔ عمران خان، لڑکا شرما کر بولا۔ اور میرا نواب شریف۔ ظافا جل کر کہا، جی یہ کیسا نام ہے؟ مطلب لڑکوں کا نام ہے۔ لڑکا نہ سمجھی سے کہا، کیوں بے؟ میرا نام ہے جیسا بھی ہو۔ اور وہ کیا ہے نا، میری امی کو نواب بہت پسند تھا تو بیٹا ہوا نہیں اس لیے مجھ پر رکھ دیا۔ ظافا تنزیہ کیا، پر آپ کا نام تو ظافا طاہر ہے نا؟ لڑکے نے پریشانی سے کہا، وہ بھی ہے، بابا نے رکھا تھا، ان کو بیٹی چاہیے تھی اس لیے پورا نام ظافا طاہر عرف نواب شریف۔ اچھا جی، آپ کیا کرتی ہیں؟ اور لڑکے نے نام والے سوال سے جان چھڑوائی۔ اپن دو کام کرتی ہے، پورے دل سے میری جاب ہے یہ، ایک چور ہوں، دوسرا چوری کرتی ہوں، تب سکون سے نیند آتی ہے اپن کو۔ ظافا فخر سے بولی، کیا مطلب آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ لڑکے نے ڈرتے ہوئے کہا، آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی اپن سے ایسے سوال کرنے کی۔ وہ کیا ہے نا، مجھے نیند ہی نہیں آتی جب تک چوری نہ کروں، ایک دو بس، پھر سکون سے سو کے اٹھتی ہوں۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آیا۔ پتہ نہیں کیوں دل میں خیال آیا کاش وہ یہاں ہوتا۔ ایسا کیوں کرتی ہیں آپ؟ وہ گھبرایا تھا۔ کہا نا سکون سکون چاہیے۔ ظافا نے چڑھ کر کہا، اچھا تو شادی کے بعد آپ چھوڑ دینا۔ وہ بھی کوئی ڈھیٹ انسان تھا، اتنے خوبصورت لڑکی کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا تم ابھی بھی شادی کرو گے اپن سے؟ وہ شوق میں چلائی، جی آپ نا مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ لڑکا شرماتا ہوا بولا۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا اس ڈھیٹ لڑکے پر۔ ابھی وہ کچھ کہتی، پیچھے سے ایک رعبدار آواز آئی۔ ظافا نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے اپنی شاندار پرسنالٹی سے وہ بری آنکھوں سے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ ظافا حنان کو دیکھتی ہی رہی، اس کی دھڑکن نے تیز رفتار پکڑی۔ ظافا ڈرتی نہیں تھی پر حنان کو دیکھتے ہی اسے ایک خوف آتا تھا، وہ لمبا چوڑا، اسے دیکھتے ہی ظافا کا دل دھک دھک کرنے لگتا تھا۔ ظافا اس وقت اپنی گلی کے سستے چائے والے کی دکان پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ وہ لڑکا جو اس کی ماں نے اس کا رشتہ کروا رہی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ اپنے گھر کی ہو جائے اور یہ چوری وغیرہ چھوڑ دے اور وہ کسی گھر میں کام کے لیے وہی رہے۔ اپنی جوان بیٹی کو لے کر ایسے محلے میں رہنا بہت خطرناک تھا۔ یہ بھی ظافا کی ہمت تھی، وہ ایسے لوفر لڑکوں کو منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حنان ایک چیئر کھسکا کر ظافا کے قریب بیٹھا۔ اپن کا رشتہ ہو رہا ہے، ظافا نے بیزاری سے کہا۔ یہاں چائے پر امیزنگ، حنان نے اٹھا کر داد دی۔ اپن کے پاس دودھ پتی تھا نہیں جو گھر میں بیٹھ کر چائے بنا کر تشریف لاتی، اس لیے کام سے جان چھڑوا کر یہاں آ گئے۔ ظافا نے تفصیل دی۔ سن تو کیا کہہ رہا تھا،
تجھے اتنی جلدی محبت ہو گئی، وہ بھی میری محبت سے؟ حنان اس لڑکے کو گھورتا ہوا بولا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اپن کو کب ہوئی محبت تیرے سے؟ زافا نے شوق میں کہا۔ مجھے ہو گئی ہے، ہم دونوں کے لیے بہت ہے، چلو نکاح کرتے ہیں۔ حنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا صرف گھورتا رہ گیا۔ زافا کی تو دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ چھوڑ اپن کو ورنہ اپن تیرا منہ توڑ دے گی۔ زافا نے ہاتھ چھڑواتے غصے میں کہا۔ یہ تم چھوڑو اس کا ہاتھ، یہ میری ہے اب۔ لڑکا غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میری چیز پر کوئی نظر رکھے مجھے پسند نہیں، چل بتا کیسے مرنا ہے تیرے کو؟ حنان نے جیب سے گن نکال کر اس کے آگے لہرائی۔ لڑکے کی تو سانس ہی رک گئی۔ سوری باجی۔ لڑکا تیزی سے بھاگا وہاں سے۔ ہاں یہ میری اپن کو سنبھالتا۔ حنان کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی بات پر زافا تو صدمہ میں چلی گئی۔ اس نے اپن کو باجی بولا؟ اس کی تو؟ زافا ہوش میں آتے ہاتھ چھڑوا کے آگے بڑھی تھی کہ پھر سے حنان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو اپن کا، زافا نے گھورا، پر حنان نے نہیں میں سر ہلا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوبصورت مسکان آئی اور وہ آگے بڑھ کے اس کے قریب آئی۔ حنان کی مسکراہٹ گہری ہوئی کہ اچانک ہے ظالم لڑکی کرا کر پیچھے ہوا، اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ زافا اس کے قریب آتے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ پر زور سے مارا۔ حنان کی حالت دیکھنے جیسی تھی۔ وہ ایک لات برداشت نہیں کر پائے۔ اپن کے ہونے والے ڈان! زافا کہکا لگاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار میری ہو جاؤ پھر بتاتا ہوں تمہیں حنان کی دانت پیسے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ میں رافعہ شہباز کی اجازت سے میرے ڈیزائن آپ نے چوری کی؟ پورے آفس میں بیراج کی دہاڑ گونجی۔ بیراج، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، شان حالت سمجھتے ہوئے کہا۔ بس سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ میرا یقین کریں۔ رافعہ نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ مجھے یہ لڑکی شروع سے ٹھیک نہیں لگی تھی، یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بتاؤ کتنے میں بیچی ہے، بولو۔ رمشا نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ رمشا یہ کیا بکواس ہے؟ وہ کہہ رہی ہے نا اس نے نہیں کیا، ہم بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ شان رافعہ کو چھڑوا کر پھر سے سمجھایا۔ اچھا اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ بولو۔ وہ ڈیزائن میں نے صرف اسے دی تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی، اور اس کمینے نے مجھے کال کر کے کہا یہ ڈیزائن میرے کسی آفس سے اس کو دی گئی ہے۔ اب بولو کیا ثبوت ہے؟ بیراج کا غصہ رافعہ پر حد سے زیادہ تھا۔ بس سر، پلیز میری بات کا یقین کریں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو جانتی بھی نہیں ان کی کمپنی کو۔ رافعہ نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اس بے وفا انسان کو جس کی نرم مزاج، اس کی شہد رنگ آنکھوں سے اسے عشق ہوا تھا، اور آج وہ ہی سب کے سامنے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ بس بہت ہوا، میرا بہت نقصان کیا ہے تم نے، اب اور نہیں، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ بیراج غصے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے۔ کیا میں پولیس کو کال کروں؟ رمشا نے گھورتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہوں، پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے آؤں گی۔ رافعہ ایک نظر اس کے کیبن پر ڈالی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا سامان لیا اور شان سوس نظر ڈالتا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ باقی سب بھی اپنے کام میں لگ گئے۔ رمشا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔